بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں سنو، میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ السلام نے مزدلفہ سے احرام باندھا ہے، کندھوں تلک میرے محبوب کی زلفیں لٹک رہی ہیں، مانگ نکالی ہوئی ہے، درمیان میں خوشبو بھری ہوئی ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کے جب اصحاب رسول کو دیکھتا ہوں، جاؤ نوٹ کرو، ساری دنیا کے حسین مل جائیں، جمیل مل جائیں، خوبصورت انسان مل جائیں، زمین و آسمان کے فرشتے مل جائیں، جنت کی حوریں مل جائیں، میرے محبوب کی زلفوں کے اقبال کا مقابلہ رب ذوالجلال کی قسم پوری دنیا کے حسین و جمیلوں کی زلفیں نہیں کر سکتی۔ کچھ غلط کہا ہو تو ضرور کہیے گا۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں جس بھی انسان کو اللہ نے بنایا ہے سب کو دل سے، دماغ سے نوازا ہے۔ ہر انسان میں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، نفرت بھی رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر دونوں حقیقتیں واضح کر دی گئی ہیں کہ میری ساری محبتیں، میری رغبتیں، میری چاہتیں، میرا انس، میری مودت وہ اس کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ بنے گا، میں بھاگ کر کے صرف اور صرف جو میرا خالق ہے میں اس کے سائے میں، حفاظت میں، تحفظ کے لیے پناہ تلاش کروں گا۔ میرا دشمن جو مجھے حق سے دور کرے گا، شیطان کہتے ہی اسے ہیں کل ما شیطان و ابعدا، جو آپ کو آپ کے حق داروں سے دور کرے، رشتہ داروں سے دور کرے۔ تو میں دنیا میں سب سے پہلا رشتہ اپنے رب سے رکھتا ہوں، وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں۔ میں شیطان کو دھتکار دوں گا، پھٹکار دوں گا، راندہ درگاہ کر دوں گا، پیچھے ہٹا دوں گا، گلے نہیں لگاؤں گا، لیکن میں اپنے رب سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ سب کو، مجھے بھی اللہ نے نظروں سے نوازا ہے، آنکھیں عطا کی ہیں۔ آنکھ نظارہ مانگتی ہے اور ساری دنیا کے حسین مناظر اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب کے رخ انور جیسا
چہرہ آپ کو یا منظر نہیں ملے گا۔ اس لیے آنکھوں سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین اکٹھے ہو کے اپنی طرف میرا اور آپ کا دل لبھائیں تو دل پہ اتنی گرفت، اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وفا کے تقاضے کے تحت رب نے ان آنکھوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے سب سے ہٹ جائیں مگر رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہٹ پائیں۔ میرے بھائیوں، وجود سے وفا یہ ہے کہ دماغ اللہ نے سوچ کے لیے دیا ہے، ہزاروں سوچیں چلیں، مگر ہر پل ہر لمحہ وہ محبوب جو رب نے اپنا بنا کے پھر ہمیں دے دیا ہے، اس محبوب کے لیے یہ دماغ سوچتے ہوئے اٹھے اور سوچتے ہوئے سوئے، مزہ تب ہے۔ اسی طرح کان بنے ہی سننے کے لیے ہیں اور انہیں اچھی آوازیں، اچھی سماعتیں مزہ دیتی ہیں۔ ساری دنیا کی آوازیں ایک طرف، آواز مصطفیٰ کان میں پڑ جائے تو نظر اللہ سمع مقالتی، نہیں، نظر اللہ امرعن سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها کما سمعها۔ اللہ تر و تازہ رکھے اس چہرے کو جس کے کان سننے والے ہوں اور مصطفیٰ کی آواز کو سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، سن کے پھر دل میں جگہ دے دیں، پھر یاد کر لیں، پھر سنبھال لیں، پھر اس بول کو پالیں اور دنیا تک پہنچائیں اور امانت ان تک پہنچا دیں۔ تو میں محبوب یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے چہرے کو کائنات کے سارے پھولوں سے بڑھ کے تر و تازہ رکھے۔ وہ زندہ ہو تو زندگی میں، وہ قبر ہو تو قبر میں، وہ نشر میں ہو تو نشر میں، وہ حشر کے میدان میں ہو تو بھی تر و تازہ، وہ میری معیت میں جنتوں میں ہو تو پھر بھی میرا رب اس کو خوشنما رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ یہ خوشخبری ہے ان کانوں کے لیے جو محبوب کے وفادار ہو جائیں۔ حضرات، اسی طرح اللہ نے مجھے آپ کو زبان سے نوازا ہے، ہم پوری زندگی بولتے ہیں، لیکن مبارک ہے وہ زبان جو میرے اور آپ کے محبوب سیدنا حبیبنا و کریمنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول بولے، آپ کے راگ الاپے، آپ پہ درود پاک بھیجے، آپ کی احادیث کی تلاوتیں کرے، کتاب اللہ کی آیات کو پڑھے اور اسی میں اس کی زندگی اور شب و روز گزر جائیں تو مبارکباد کی مستحق ہے وہ زبان کہ جس نے وفا کری۔ اور اسی طرح ہاتھ سے لے کے پاؤں تلک جسم کا ایک ایک عضو رب نے بنایا ہی وفا کے لیے۔ اس وفا اور وفا کے تقاضوں پہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس آپ کے لیے سجائی گئی ہے۔ اس محفل میں اور مجلس میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میرا رب اگر کہیں ہماری وفا میں کوئی کمی بیشی ہے تو صحیح معنوں میں ہمیں وفادار بنا دے۔ حضرات، یہ پیغام دنیا کے 7.5 ارب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کسی خاص مسلک کی دعوت نہیں، یہ کسی خاص گروہ یا جماعت یا قبیلے برادری یا گاؤں پنڈ دیہات یا قصبے اور ٹاؤن کی طرف سے یہ بات نہیں ہے۔ یہ عالمی رب کی، الحمدللہ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا پیغام ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کائنات کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عالمی بین الاقوامی ہستی، ذات بابرکات، سید الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، رسالت کی وہ ممتاز اتھارٹی ہے کہ جس جیسی کائنات میں اللہ نے کوئی اور اتھارٹی نہیں بنائی۔ اور یہ دعوت اس نصاب کی ہے کہ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تلک نصاب آئے، وہ سب اولڈ ہو چکے، پرانے ہو چکے، اپنے اپنے دور کے بڑے شاہکار نصاب تھے۔
اللہ نے اس کی وجہ سے لوگوں کو عظمتوں سے نوازا، جنتوں سے نوازا، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو رب نے نصاب جدید دیا، بالکل نیا دیا، کتاب اتاری، قرآن مجید نام رکھا، 30 پارے بنائے، 114 سورتیں، 2600 سے متجاوز آیات میرے رب نے اس دنیا کے لیے بھیجی، جو کہ نور بن کے، مشعل راہ بن کے، ہدی للناس بن کے، وبینات من الہدی بن کے، والفرقان بن کے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں چاہنے والوں کو محبتیں، پیار، عزتیں، آبرو دے رہے۔ اس لیے اس پیغام کو عالمی سمجھا جائے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جو بھی خود کو انسان کہتا ہے کل قیامت کے دن عیسائی بن کے میرے گریبان تک آئے، یہودی بن کے میری گردن تک پہنچے، سکھ یا ہندو بن کے کہے کہ جناب آپ نے ہمیں خبر نہیں دی، تو یہ خبر عالمی ہے، دنیا کے 249 ملکوں میں پہنچ رہی ہے، 7 بر اعظموں میں یہ آواز جا چکی ہے۔ اگرچہ اس پیغام کو اس وقت شاہ کوٹ کے مضافات کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مگر جس بھی سینے میں ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہوئی اور اس میں بندگی ہوئی، انشاءاللہ وہ کافر ہے تو مسلم بنے گا، اگر وہ باغی ہے تو انشاءاللہ مطیع بنے گا، بے وفا ہے تو وفا کے دائرے میں آئے گا، اگر مومن ہے تو پکا صحیح معنوں میں مسلم بنے گا، اگر صرف مسلم ہے تو ایمان کی معراج کرے گا۔ یقیناً یہ دعوت کسی اور ذات کی نہیں، اس ذات کی ہے جس ذات سے کل کائنات نے پیار کرا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، پہلے میرے محبوب کی ذات کے بارے میں ایک مومن کا کتاب و سنت کا، اللہ کی وحی کا عقیدہ سنیے، بات دل کو لگے تو ساتھ لے جائیے، کہیں پرابلم نظر آئے تو محبت کے ساتھ انگلی ضرور رکھیے کہ یہاں یہ چیز کم رہ گئی ہے، تاکہ اسے دلیل کے ساتھ کتاب و سنت کے تابع کر دیا جائے۔ مومن اڑنے والا نہیں ہوتا، مومن ضدی نہیں ہوتا، مومن انا نہیں پالتا، مومن ذاتیات کی جنگ نہیں لڑتا۔ مومن کی تو خوبی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے سنتا ہے، سمعنا، مان جاتا ہے، اطعنا، اور پھر اس بات کو دل و دماغ میں بٹھا کے راسخ کر لیتا ہے، آمنا، پھر ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو قول فعل عمل سے تصدیق کرتا ہے، وصدقنا۔ اور یہ چاروں خوبیاں میرے نبو کی یاروں کی تھیں، پھانسیوں پہ، سولیوں پہ تو چڑھ گئے مگر میرے محبوب کے بارے میں ایک بھی جملہ منفی نہیں بولا۔ حضرات، آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ چھوٹا سا محبتوں کا سفر کیجئے، تصور کی دنیا میں ذرا مدینہ منورہ کا رخ کیجئے، حاضری دیتے ہیں میری محبوب کی مسجد نبوی میں، اندر داخل ہوتے ہیں اس روضہ پہ جس روضے پہ پوری کائنات کے درود پہنچ رہے ہیں، سلام پہنچ رہے ہیں، عزتیں، عنایتیں، انابتیں، محبتیں، وہ اس مدینے کی بستی میں اللہ تعالیٰ نے وافر دے رکھی ہیں۔ حضور کے اس وجود اطہر کے بارے میں کہ جس کو 2.25 لاکھ بلکہ 2.5 لاکھ کہیے، اگر 1.25 لاکھ صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین حجۃ الوداع پہ، تو ہر صحابی کی 2 آنکھیں، دنیا میں آنکھ جیسا آج تک میرے رب نے زمین میں کسی انسان کو ٹیکنالوجی میں یہ رتبہ دیا ہی نہیں کہ آنکھ جتنے میگا پکسل کا کوئی کیمرہ بنا سکے، اور پھر اس کیمرے کے ساتھ جو دل جڑا ہے وہ اس کیمرے کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ جو آنکھ تصویر بناتی ہے اور جو تصور میں دکھاتی ہے، ساری دنیا بھی مل جائے تو ویسی تصویر نہیں بنا پاتی۔ میرے محبوب کے صحابہ نے 2.5 لاکھ کیمروں سے میرے محبوب کو کوریج دی۔ میں تو صرف ممبر پہ بیٹھا ہوں اور میرے اور آپ کے آقا اونٹنی پہ اونچی جگہ تھی۔ حضرات، میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو
جس طریقے سے انہوں نے کیپچر کر کے اس تصویر کو ایمان کا تصور دے کے، محبتیں اور یقین دے کے ایمان اور اتقان سے کھینچا، میں اس کا صرف ایک جھلک دینا چاہتا ہوں اور اپنا عقیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے محبوب کی آج زلفیں ننگی ہیں، آج ان زلفوں پہ امامہ بھی نہیں، ٹوپی بھی نہیں، پگڑی بھی نہیں، آپ احرام میں ہیں اور حالت احرام میں بال ننگے ہوتے ہیں۔ ترستی تھی دنیا کہ آپ کے سر مبارک کے اوپر درمیان میں سے نکلنے والی مانگ دیکھیں، مانگ میں بھرا خوشبو کا وہ معطر پہلو دیکھیں کہ جس کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ یارو میرے محبوب کی زلفوں کو جب دیکھا، بیان کیا، آؤ میرا ایمان سنیے اور عقیدہ سنیے، اگر اس میں کوئی جھول ہو تو ابھی اٹھیے میں تول بدلوں، اگر تول پوری ہو تو پھر ذرا اس پیار کے تقاضوں پہ آپ نے نظر خود ڈالنی ہے۔ اگر کسی عورت کے بال بڑے لمبے ہوں، رشتہ کرنا ہو، ساری خوبصورت ہو اور اس کی زلفیں اس کی پاؤں تلک جاتی ہوں، کیا محبت پہلے سے زیادہ نہیں بڑھ جائے گی؟ لوگوں سنو، میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ سے احرام باندھا ہے، کندھوں تلک میرے محبوب کی زلفیں لٹک رہی ہیں، مانگ نکالی ہوئی ہے، درمیان میں خوشبو بھری ہوئی ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کے جب اصحاب رسول کو دیکھتا ہوں، جاؤ نوٹ کرو، ساری دنیا کے حسین مل جائیں، جمیل مل جائیں، خوبصورت انسان مل جائیں، زمین و آسمان کے فرشتے مل جائیں، جنت کی حوریں مل جائیں، میرے محبوب کی زلفوں کے اقبال کا مقابلہ رب ذوالجلال کی قسم پوری دنیا کے حسین و جمیلوں کی زلفیں نہیں کر سکتی۔ کچھ غلط کہا ہو تو ضرور کہیے گا۔ میں آج میرا موضوع مقام مصطفیٰ نہیں ہے، اگر یہ ہوتا تو میں کچھ اور کہتا، لیکن صرف ٹچ دے رہا ہوں۔ کھانا بنے، سالن کوئی بھی بنے، اوپر دھنیا ڈال دیا جائے تو منظر بھی اچھا، فلیور بھی اچھا، خوشبو بھی اچھی۔ اور یارو دنیا کی کوئی محفل ہو، کوئی مجلس ہو، میرے مصطفیٰ کا تذکرہ کر دیا جائے، اللہ اس مجلس کی شان بڑھا دیتے ہیں، آن بڑھا دیتے ہیں، فرشتوں میں رشک پیدا ہو جاتا ہے کہ اہل زمین کی مجلس، عرش بری کی مجلس، ایک ہی تذکرہ اور وہ ہے محبوب۔ مجھے پوری کائنات میں میرے محبوب کی زلفوں سے بڑھ کے زلفیں نہیں ملی، اور میں نے 7 بر اعظموں کی زلفیں دیکھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، بڑے بڑے حسین دیکھے، حسن و جمال دیکھا، میں نے بڑے بڑے خطیبوں ادیبوں کو پڑھا بھی، سنا بھی۔ سب سے بڑا جملہ کسی نے پتہ ہے کیا بولا ہے خطابت میں؟ واللیل کی زلفوں والے، یہی سنا ہے نا آج تک، اس سے بڑھ کے کوئی ترجمانی نہیں سنی۔ معذرت کے ساتھ، انداز اپنا اپنا، بات اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی۔ واللیل کی زلفوں والا، جاؤ لوگو ساری دنیا کی راتیں اکٹھی کر لو، جاؤ محرم کی ساری راتیں اور سیاہیاں لے آؤ، سفر کی راتیں، ربیع الاول ربیع الثانی کی راتیں، جمادہ الاولی جمادہ ثانیہ کی راتیں، رجب اور شعبان کی راتیں، رمضان اور شوال کی راتیں، ذی القعدہ ذی الحجہ، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، 12 مہینوں کی راتیں، راتوں کی سیاہیاں اکٹھی کر لو۔ یہ میرے محبوب کی زلفوں کے ایک بال کی سیاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو پھر میں محبوب کی زلفوں کو رات کی سیاہی سے اگر تشبیہ دوں تو کیوں دوں؟ نہیں سمجھے؟ محبوب واللیل کی زلفوں والے، او بھائی رات کی سیاہی کی زلفوں والے، جاؤ ساری رات کی سیاہیوں کو جو حسن ملے گا، آرام ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، اطمینان ملے گا، نیند ملے گی،
وہ میرے محبوب کی زلف کا ایک دفعہ نظارہ کرنے سے جو مل جائے گا ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوچھنا ہے تو حبشے کے کالے بلال سے پوچھیے. حضرات آگے بڑھیے. میرے محبوب مکہ پہنچے ہیں, عمرہ کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے محبوب نے حلق کروا لیا. حلق جانتے ہیں؟ یہ استرے کے ساتھ آپ نے اپنی ساری زلفیں ایک ایک بال اتروایا, اور آپ نے سنا ہوگا کہ اصحاب نے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا, زمین پہ ایک بال بھی نہیں گرنے دی. سمیٹا کہ نہیں سمیٹا, سنبھالا کہ نہیں سنبھالا. آج میرے محبوب کے اس سر کے بال نہیں ہیں, مگر پوری دنیا جسے ٹنڈ کہتی ہے. میں آج حلق بولوں, اللہ کی قسم آسمان کے سارے سورج سیارے نظام شمسی مل جائیں, میرے محبوب کے ان بالوں کے بغیر سر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میرا ایمان ہے, یہ مقام مصطفیٰ ہے, یہ ذات مصطفیٰ ہے. تھوڑا آگے بڑھیے. آج مزید 4 دن گزرے ہیں. 8 ذوالحجہ ہے, 9 گزری ہے, 10 کو میرے محبوب پھر مینا میں آئے ہیں, رمی جمار کی ہے, قربانی اور نہر کیا ہے. پھر میرے محبوب نے بال کٹوائے. یہ سونے پہ سہاگا تو میں سنتا آیا, لیکن یہ سونے پہ سونا اگر دیکھا ہے تو اس سونے سر کے اوپر جب دوبارہ پھر اس طرح چلا ہے, آمنہ کے لال کے اس حسن و جمال کا مقابلہ پوری کائنات کی روشنیاں نہیں کر پائیں. یہ میری تصور کی آنکھ کہہ رہی ہے. جنہوں نے حقیقت میں تصویر دیکھی تھی وہ کیسی ہو, جنہوں نے میرے پیر کو دیکھا. لیکن میں یہاں روکوں گا کہ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے. انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے. ساری دنیا نے مل کے یورپ کے کسی انگریز کی, امریکہ کے کسی کاٹھے کی, افریقہ کے کسی کالے کی, لوگوں آسٹریلیا کے کسی حسین کی, ساری دنیا کی زلفوں کو سوار کے کٹنگ بنا بنا کے نائیوں کی دکانوں پہ لگا کے, کیا میرے ملک کا نائی اور حجام کلمہ پڑھنے والا نہیں میرے مصطفیٰ کا؟ نہیں جانتا میرے آقا کی شان کو, نہیں جانتا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے بالوں اور زلفوں کے حسن و جمال کو. جانتا ہے کہ نہیں؟ پھر میں قربان نہ جاؤں اس زلف کے اوپر کہ جس زلف سے, جس اسٹائل سے کبھی بال کانوں تلک تو کیا بات, کبھی کندھوں تلک تو کیا بات, کبھی مونڈے ہوئے تو کیا بات, کبھی جو ہے وہ ٹنڈ کروائی تو کیا بات, کبھی میرے محبوب نے میڈیاں 4 بنائی, 2 نیچے سے 2 کانوں کے اوپر سے تو کیا بات, کبھی مانگ نکالی تو کیا بات. حضرات کبھی چھوٹے سے بڑے ہوتے. یہ ساری ادائیں کیا تیرے پاس تیرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت اور پیغام نہیں ہے؟ لیکن پھر تیری میری کٹنگ کسی کرکٹر جیسی, کسی اسپورٹس مین جیسی, کسی جو ہے وہ بیٹس مین جیسی, کسی باؤلر جیسی, کسی فٹ بالر جیسی, کوئی ہاکی کھیلنے والے جیسی, کسی فلمی ہیرو جیسی یا کسی ہیروئن جیسی. کیا تیرے میرے پاس میرے مصطفیٰ کا کوئی نقشہ نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ پیغام ہے تیرے رب کا, رب کی وحی کا, جبریل امین کا, قرآن کی آیات کا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسوہ کا. یا تو مجھ کو ان کی زلفوں سے بڑھ کے حسین زلفیں دکھا دے, اگر نہیں دکھا سکتا تو دعوت یہ ہے کہ اپنی زلفوں کا اسٹائل میرے محبوب کے بالوں جیسا بنا لے. یہی آج اس کانفرنس کا پیغام ہے اور یہی پیغام مصطفیٰ ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو چیز تمہیں میرا پیمبر رسول عطا کر دے, جن کو میں نے چنا, ان جیسی چیزیں لے لو,
جس سے روک دیں رک جاؤ. اگر یہ تم نے لے لیا تو دنیا میں آپ سے اچھا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کے با وفا کوئی نہیں. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب، بڑے بڑے آئیڈیل بنائے، لیکن تیرے رب نے کسی آئیڈیل بنایا تیرے لیے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشم. حضرات آگے بڑھیے. میں نے میرے محبوب کے بالوں میں سے، ابھی بالوں کا تذکرہ ہے، آپ نے اللہ کے حضور بیت اللہ کے سامنے صفا کے ساتھ مروہ کے چکر لگا کے جہاں بال کاٹے، مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر پہ سارے قرآن بھی لا کے رکھ دو تو میں کہہ سکتا ہوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی داڑھی کو وہاں نہیں چھیڑا، نہیں کاٹا. مگر آج کیا مجبوری ہے؟ آپ نے رب کے سامنے، عمرہ ہے ہی جمال کا نام، حج خوبصورتی کا نام، رب اپنے گھر بلائے، تو داماد کو بلائے تو بن سنور کے آئے. کدی جوائی نو پنڈ چاہدے ویکھیا جی؟ اگے پیچھے پاویں ناتا دھوتا ہوئے لیکن بن سنور کے ماشاءاللہ جو ممکن ہے کر کے کپڑے شپڑے پا کے وسکٹاں کہ پنڈ والے نے ویکھنا ہے. کیوں جی؟ ساڈے ہل تے ہی رواج ہے، تہاڈا پتہ نہیں ویسے ایویں ہی ہے. تے پھر سونے رب اپنے گھر سدن ڈیا تے تہانوں سدیا کس لیے کہ جنت دی حوراں نوں وکھاؤنا ہی انہاں نے آਉਣਾ ہی. اینی کہ گل ہے. آ جیڑی جنت تسی ونڈی ہے نا بھی فلانے نے نہیں جانا، فلانے نے نہیں، پتہ نہیں جیڑا کہندا ہے انہیں نہیں جانا، انہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ میرا رب جاندا ہے. یہ تواڈے میرے ابو دی ہے تے دادا جی دی ہے تے آدم تے حوا ساریاں دی امی نے تے وراثت تے جانا تے ہے. اے فیصلے رب دے نے، اپنے ہاتھ چ نہ لو. مالک نے کیا کہا کہ میرے محبوب کو اسوہ بنا لو، میں نے ایسے لاڑے جنت کی حوروں کو دینے ہیں، میں نے وعدے کیے ہیں، شکل ایسی، عقل ایسی، صورت ایسی، سیرت ایسی. مرضیاں نہ کر. میرے فیصلہ باد چ نا ایک ویاہ سی گلستان کلونی اکبر چوک، لوکاں نے ویکھیا ہونا ہے جدھر عزیز فاطمہ ہاسپٹل ہے نا ہی روڈ اگے جا کے. تے میں اتھے کے بلاک چ رہندا سی تے اکبر چوک ال آ رہا تے براتاں دو رکیاں تے دو گڈیاں چوں ماشاءاللہ دو منڈے لمے قد اترے تو دو نے ٹنڈا کرائیاں. میں کیا پتہ نہیں کوئی سزا دیتی ہے یا کچھ. میں اتھے رک گیا، گڈی سائڈ تے لائی. میں پوچھیا تو وہ کہن لگے جی ذرا اب حالے پتہ نہیں لگ رہا، ذرا تسی بھی ویکھ لو، ویٹ کرو. ماشاءاللہ سورے تے سالے اگے ہو کے تے ہار پھڑے تے انہاں دے نا نالے گلاں چ پاؤن تے نالے پولا جہا کہن اوے بغیر تو یہ کی کیتا جے، یہ کی کیتا جے. اچھا انہاں نوں نہیں پتہ، کنہاں نوں؟ نہ سورے نوں تے نہ سالیاں نوں. اکے گھر دو بھراواں دی برات تے دو بھیناں نے جانا. کہن لگے جی یہ گھر والےاں نوں پوچھ لو، سانوں ادھروں آرڈر ہویا سی تے جنوں دل دے دئیے تے جنہاں نوں رشتے دے دئیے تے جنہاں نال پیار پا لئیے پھر انہاں دی گل مننی پیندی ہے. پھر ٹنڈ بھاویں 12 لاکھ دے کے بھی کرانی پوے تے اوتھے جا کے بندہ مکے جدوں سر تے ہاتھ پھیردا نا تے پھر کہندا جو مزہ ٹنڈ میں نہ شہر میں نہ پنڈ میں. دنیا دی مہنگی ترین ٹنڈ تے کرائی کدے لئی ہے؟ رب لئی. کس کے انداز پہ کروائی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر میرے اور آپ کے آقا نے اپنی اس داڑھی مبارک کے بالوں کو نہیں چھیڑا. ذرا تو بول، تنہائی میں جا، میں سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. آج رات بستر پہ سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے لائٹیں بند کر کے ماضی پہ نظر ڈال. کائنات میں رب نے محبوب کے چہرے سے بڑھ کے کوئی حسین چہرہ بنایا؟ اگر داڑھی چہرے پہ حسن نہ ہوتی، میرا رب جیسے عورتوں کے چہرے پہ بال نہیں اگنے دیتا، میرے محبوب کے چہرے پہ کوئی بال نہ آنے دیتا. مگر میرے رب نے مجلس سجائی. میں یہی بات کر جاؤں، میرے آقا کے چہرے جیسا کائنات میں چہرہ کوئی نہیں. رب نے مقابلے کروا دیے. مقابلہ ہے حسن چ پچھلے سال، بلکہ اسی سال جٹاں دی کڑی جیتی ہے نا میس یونیورس، یاد جے؟ اور نال مشرقی پنجاب چ سندھو جٹ، انہاں دی کڑی ٹاپ کر گئی ہے. تے سچی پوچھو تے
ساری مخلوق رب دی بنائی ہے، اُداں دیاں ساڈے بازاراں 'چ کئی کاغذ چوندیاں پھردیاں وہ زیادہ سونیاں، لیکن دنیا دا معیار ہے۔ اللہ نے بھی ایک مقابلہ حسن کروایا، آؤ میرے ساتھ چلیے، دیکھیے، محسوس کیجئے۔ یہ 14ویں تاریخ ہے، رات 14ویں ہے، 13 دن گزر گئے، چاند چڑھا ہے، پورا چڑھا ہے، ستارے چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں۔ میرے رب نے زمین کے چاند کو سرخ جبہ پہنوا دیا، مسجد نبوی کے صحن میں بٹھا دیا، جناب جابر کو جج بلوا لیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا جابر رب جبار کہہ رہا ہے آج فیصلہ لے، زمین کے چاند آسمان کے چاند کا مقابلہ ہے، وہ ماہ تمام بن کے پوری آب و تاب سے چمک دمک سے آیا ہے، زمین کا چاند سرخ رنگ کا جبہ پہن کے بیٹھا ہے، وہ کالی گھٹاؤں میں ہے، فیصلہ لے کہ آج جیتتا کون ہے۔ مقابلہ حسن جو ہے، اللہ اکبر، آسمان کا چاند بیوٹی پارلروں میں سے نہا نہا کے کہکشاؤں کی رنگتیں لے لے کے جگمگ کرتے ستاروں کے اندر سے چمک دمک لے کے آج پورے جوبن پہ ہے۔ جناب جابر نے پہلے اوپر دیکھا، پھر زمین کے چاند کو دیکھا، پھر نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے دیکھا، اور پتہ ہے فیصلہ کیا دیا؟ آسمان کے چاند ہزاروں بیوٹی پارلر سے بھی نہا کے آ، بن سنور کے آ، میک اپ کر کے آ، پالش کروا کے آ، تیرے چہرے کے داغ نہیں مٹے تو میرے زمین کے چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جواب چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہی، دل سے کہی، جنہ دل نال آکھیے وہ ہاتھ چکو، جنہ دل نال کہیے، اللہ گواہ رہی، ٹھیک ہے، اللہ جزا دے، محبوب کا چہرہ جنت میں دیدار عطا فرما دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، مولا اپنی جنتیں ان کے نام کر دے۔ لوگوں رب شاہد ہے، آسمان کا چاند ہارا کے جیتا۔ کیوں ہارا؟ حالانکہ بیوٹی پارلر سے آیا ہے، کلین شیو ہو کے آیا ہے، چہرے پہ ایک بھی بال نہیں، اور زمین کے چاند کے چہرے پہ تو پوری داڑھی تھی۔ پھر میرے چن تو اسمان دا چن کیوں بڑھنا ہے؟ تے اوہداں دے چن بڑی ہیں نا، یہی پیغام مصطفیٰ ہے، اسی کوئی نواں پیغام کڈیا ہے۔ چلیے، میرے مصطفیٰ کی پیشانی جیسی میں نے پیشانی نہیں دیکھی۔ میں بڑے بڑے متھے ویکھے جے تو متھے پڑھدا بھی ہیں، تے متھاں دے وٹ ہون یا نہ ہون، رب نے انی کہ سمجھ دیتی ہے کہ متھا کی کہندا ہے تے کی رب نے مقدراں چ لکھے ہے، اور اسی ماتھے اور پیشانی کو پکڑا جانا ہے۔ کلا لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ پہلے ذرا متھے دا تھوڑا جا حوالہ لے لئیے۔ فرض کرو کہ تسی کسی نو دعوت دیتی سی کہ توں 4 بجے نا ٹھیک آ جائیں، تے او دنیا دا او متھا سی جس متھے نو ویکھ کے تواڈے متھے تے بھی رونق آ جاندی ہے۔ کچھ یار ایسے ہوندے نا، ٹھیک 4 بجے بیل ہوئی تے اٹھ کے بڑی خوشی نال پیار نال چائیں چائیں مسکراندے ہویاں ویلکم کرن لی باواں کھول دیاں، جی آیاں نو ست بسم اللہ کہندیاں جدوں بوہا کھولیا نا تے اگے او سی جنوں آپاں کیا سی پہ میرے بوئے دوبارہ نہ وڑی کدی، اگے ہوئے او تے سچی دسیو اے متھے دے تیور بدلن گے کہ نہیں بدلن گے؟ ہاسے غصے میں تبدیل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تیور تبدیل، پیشانی بدل گئی، رنگ فک ہو گیا۔ سدیا تو کسے نو سی تے اے کون آ گیا؟ کھلیاں باہماں بند ہون گیاں کہ نہیں؟ تے بوہا کھولیا یا بھی دل کرو کہ منہ تے بندہ مارے تینوں کہ چل ٹور شابس توں اس ویلے رنگ جے بھنگ پاؤن کتھوں آ گیا؟ یہ ہوتا ہے ماتھا۔ کون مسکراتا آتا ہے مگر دل میں نفاق رکھتا ہے؟ کون سادہ سا آیا ہے مگر دل میں محبت لے کے آیا ہے؟ چہرہ سب بتا دیتا ہے۔ یارو قیامت کے دن جب رب نے پکڑنا ہے نا تے اودا ہی پھڑنا۔ تہاڈا پتہ نہیں ساڈے پنڈ تے ماسٹر جڑے سی نا جدوں مار نہیں پیار دا سلوگن نہیں سی ہوندا، جے کم نہیں سی نا کیتا ہوندا تے استاداں نوں اینی اجازت سی کہ کرسی تے بیٹھ کے نا ایتھوں چونیاں تو پھڑنا۔ پہلے تو وال ماں پیو رکھن نہیں سی دیندے تے جے ہونے تے ایتھوں پھڑ کے نا سر لینا گوڈیاں چ تے
دیر دیر ٹھوکڑیاں تو مٹی جھاڑنی تو برابر کرنا. اللہ کہتے ہیں مجرم تو وعدے ہم سے کر کے کلمے ہمارے پڑھ کے مصطفیٰ سے وفاؤں کے تذکرے کر کے جا کے ادائیں کسی اور کی ان پہ دل دیتا رہا, چہرے اپنے مورے, اپنی پیشانی, اپنے بال, اپنا وجود, رنگ ڈھنگ, صورت سیرت کسی اور کے اسٹائل میں بناتا رہا, فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر, مگر نہ دیکھی اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے. جو محبوب دیے تھے وہ نظر ہی نہیں آئے. میرے آقا کی پیشانی ساری دنیا کی پیشانیاں لا کے قربان کر دوں, یہ کبھی مسجد نبوی میں کچی مٹی کے بارش ہونے کے بعد کیچڑ میں سجدے کر رہی ہے, کبھی بیت اللہ میں سنگریزوں پہ سجدے کر رہی ہے. میں نے 23 برس ایک ایک پل, ایک ایک دن, ایک ایک رات ڈھونڈا. میرے آقا سے بڑھ کے دنیا میں مشکلیں کسی پہ نہیں آئیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کبھی جبیں سائی کی ہو یا اپنی پیشانی جھکائی ہو یا اپنے ماتھے کو, میرے آقا کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے عیسیٰ سے آدم علیہ السلام تلک, کسی ایک ڈھیری پہ بھی کسی مشکل پہ میرے آقا نے سر رکھا ہو مجھے ایک بھی مثال نہیں ملی. اور قیامت تک کے لیے میرا کوئی ویر, میرا کوئی محقق پڑھا لکھا بھائی, میرا کوئی مہربان قدردان, کوئی محب علم اور علماء, میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ایک حوالہ لے آئے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مشکل میں ہوں, تکلیف میں ہوں, آزمائش میں ہوں. آقا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, رب نے والد لے کے یتیمی دے دی, مگر یتیمی کو رب نے کیا کیا, علم یجد کا یتیمن فآوا, محبوب تیری یتیمی کو سہارے دے کے, سہاروں کو بلندیاں دے کے, بلندیوں کو معراج دے کے, معراج کے اسرا ڈال کے, امام الانبیاء بنا کے, سدرۃ المنتہا سے ماورا لے جا کے, کیا ہم نے پوری کائنات سے بڑھ کے آپ کو عروج اور مقام و مرتبہ نہیں بخشا؟ اگر اتنا کچھ دیا ہے تو میرے محبوب ان کو اپنی سیرت کا یہ روپ بھی بتا دو کہ مشکل میں ماتھا ٹیکنا ہے تو صرف اکیلے رب کے در پہ ایک حوالہ مل جائے. میرے محبوب نے کہیں ماتھا ٹیکا ہے, ممبر سے 1.5 فٹ نیچے اتر کے حوالہ تو لے یا جہاں سے لے آئے گا, در اس کا ہوگا, سر میرا ہوگا, ماتھا میرا ہوگا, جبین میری ہوگی, پیشانی میری ہوگی, اور مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا. کیوں؟ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. جب رب کا کوئی ثانی نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, حسب نسب نہیں, وہ اکیلا وحدہ لا شریک مشکل کشا ہے. اے میرے مصطفیٰ, ساری دنیا نے جنگیں لڑی, تیرے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی, میں نے کبھی آپ کو کانٹا بھی چبھنے دیا نہیں نا. تو پھر میرے آقا نے اگر پیشانی سب سے حسین ہے تو کسی در پہ نہیں رکھی, تو پھر تیرے در سر کی حالت, میرے سر کی حالت, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. میں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا, کیوں کر رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, مقام مصطفیٰ کو جاننے والا ہے, تو مومن ہے. جواب آیا غم عاشقی, تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, مجھے عشق لگ گیا ہے. تیرے نبی سے بڑھ کے بھی کسی نے پیار کرا ہوگا؟ نہیں کرا. جب اس ہستی نے اپنا ماتھا کہیں نہیں جھکایا, تو آج پیغام مصطفیٰ بھی کھلا کھلا صرف اتنا ہی ہے کہ جتنی بھی مشکلیں آئیں ہزاروں سجدے کر, مگر جو سجدہ تیرے رب کے در پہ ہوگا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر محبوب کو رب اپنے در پہ جھکا کے پوری کائنات کے آگے سر بلند کر سکتا ہے, تو پھر تیرے میرے لیے بھی یہی پیغام ہے. حضرات آگے آئیے. میرے مصطفیٰ کے کان تھے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے کان, کانوں میں بالیاں, کانوں میں مرغیاں, کانوں میں سونا, کانوں میں ہیرے, کانوں میں موتی, کانوں میں جواہرات ڈال ڈال کے بڑے بڑے حسین بنائے, مگر میرے مصطفیٰ کے کانوں جیسے دنیا میں کان مجھے تو نظر نہیں آئے. کسی کو ملے تو مجھے کوئی حوالہ دے دے, مگر میرے محبوب کے کان میں کبھی ڈھول کی آواز نہیں گئی.
آپ ایک دفعہ کہتے تو پوری دنیا ڈھول بن جاتی، بانسری کی آواز، تنبورے کی آواز، جدید سے جدید ان تیرے میرے بنائے ہوئے آلات کی آواز، میوزک کی آواز، گانوں کی آواز، ساز کی آواز اگر میرے مصطفیٰ کے کان میں پڑی ہو، آپ نے داد دی ہو، تو پھر تو بھی سن میں بھی سنوں، اگر نہیں تو بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ اس مجلس سے نکل جانا جس مجلس میں یہ آلات بج رہے ہوں، یہ تیرے مصطفیٰ کی سیرت اور پیغام ہے، یہ کانوں کا رجحان ہے، یہی مقام مصطفیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب کو رب نے آنکھیں دی، کیسی آنکھیں تھی؟ ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے جسے دیکھنا تھا اس سے ہٹتی نہیں تھی، ما زاغ، جہاں رکنا تھا وہاں سے آگے بڑھتی نہیں تھی، وما طغى، جسے دیکھنا تھا، کیا دیکھنا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ میرے محبوب نے اپنی اس آنکھ سے رحمان کو، قرآن کو، آیات کو، نشانیوں کو، توحید کو دیکھا، پرکھا، جو جو رب نے کہا دیکھو میرے محبوب نے دیکھا، لیکن جہاں کہا آنکھ رکھو وہیں پہ رکھی، آگے نہیں بڑھائی۔ کیا خیال ہے؟ آپ پوری میرے محبوب کی نمازوں میں صرف ایک مرتبہ ایسے دکھا دیں کہ آپ نماز میں آئے ہوں تو پھر ساڑھے طرح کا دیئے ایدہ بیکھیا ہوئے کرتے ہیں ایسے کہ نہیں ہو جاتا ہے ہم سے؟ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں ہوندہ؟ پاجی ہو جاندہ جے اللہ کے کتے کیمرے سامنے لگے ہون پتہ لگ جائے پھر بندہ تھوڑا جا صاحب ہور لا لیندہ وگرنہ اکثر ہو جاندہ ہے۔ میرے محبوب کی نظر سجدے والی جگہ پہ رب نے ٹکائی تو سجدے والی جگہ پہ رکھی، تشاہد میں اس سے تجاوز نہیں کری تو نہیں کری۔ ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب نے لوگوں کی، عورتوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہووں کو، عزتوں کو اپنی اس آنکھ سے یوں نہیں دیکھا۔ نکاح، اور نکاح کے اندر بھی میرے آقا کی شرم و حیا کیسی ہے کہ کماری بچی کی آنکھ میں بھی وہ نظر و حیا نہیں ہوتی جو مصطفیٰ کی آنکھ میں تھی۔ تو پھر جوانہ تیری میری حالت، پیچھے امی بیٹھی ہوئے تے جوان بڑا شریف، امی نو شہر یا اسپتال لے کے جاندہ ہوئے نا بڑا مٹیا آندہ ہے، تو پیچھے باجی بیٹھی ہوئے تے اور شریف، بیگم بیٹھی ہوئے تے اور سر سٹ لیندہ تے جے تھی بیٹھی ہوئے تو بالکل ہی نیمہ ہو جاندہ ہے تے ایداں جان ڈیا ہوندہ ہے جی میں دی میں بھی مر گئی ہے تے ماں بھی مر گئی ہے، بالکل نیمہ نیمہ۔ تے جدو بھین نو لاؤندہ نا کالج دے اگے تے بھین بوئے چ وڑ گئی تے نال ہی گڈی کماؤندہ، ریس دا سٹائل ہی بدل جاندہ ہے، پیر بدل جاندہ ہے، اکھ بدل جاندی، پھر پورے زمانے نو تاڑدا تے ریساں دیندا تے گھراں تک چھڑدا تے پہنچاندا تے ذمہ داریاں تے ٹھیکے داریاں، ایتھے کھلو کے اننے بجے تے ایتھے تو اینے بجے کھلونا، یہ تو مصطفیٰ کا امتی ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ میرے مصطفیٰ کی نظر قرآن پر تیری کبھی پڑی؟ پتہ کر، رحمان پر کبھی اٹھی؟ حق پر کبھی اس طرف بڑھی؟ کبھی دیکھنے کی کوشش کری؟ لوگوں، یہ آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرے دل، حساب ہوگا، سوال ہوگا، تیاری کر۔ میرے محبوب کی زبان جیسی کائنات میں زبان کوئی نہیں، دانتوں جیسے دانت کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ تے ہونٹھاں جیسے، میں نو ایتھے بابا جی یاد آ گئے تے کیڑے آئے ساڑھے نا ایتھے کئی بیلی بچے جوان میں نو کہیں دے پروفیسر صاحب تو اڈے کول ماشاءاللہ
ہزاراں دے حساب نال کڑیاں پڑھدیاں، اننے منڈے پڑھدے، کوئی رشتہ ہی کرا دو۔ میں کہا جی کوئی شرط شروط؟ کہندے جی باقی چلو جداں بھی ہوئے، قد شد ہائٹ وائٹ، لیکن نہ ڈیلا چنگا ہوئے۔ جدید ترین دنیا، نہیں تو سانوں بیچاریاں نوں اس عمر چ پتہ ہی نہیں سی ہوندا، ماں پیو کہندے بھی سی تے اسی لک جائیدا سی، یا انہاں نے کہنا چل یار تینوں ویکھن آئے نے تے اسی پتہ نہیں ہور حساب چ ہوئیدا سی۔ اج کل تے منڈے آپ شرطاں دسدے نے، ڈیلا سونا ہونا چاہیے جی، اکھ نہ ہوئے تو باقی کی ہوندا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا چ سب تو سونی اکھ تے قیمتی اکھ کدی سی؟ بابا جی بلا، تمہیں پتہ ہے آپ بڑے پہنچے ہوئے عاشق سن، تے لاگے ہی کوئی دور بھی نہیں، چیک کر سکتے ہو، شاعری ویکھ سکتے ہو، مزاج بھی بڑا۔ ایک دن سوچن لگے بھی سب تو سونی اکھ کدی ہے؟ ایداں نہ چادر لئی تو جھم مار لئی تے ویکھن لگ پے۔ تصور دی اکھ چ سوچدیاں نا وما زاغ البصر وما طغا تے جدوں آئے نا تے ترجمہ کیتا تے اندر دی جیڑی ہے نا جی شاعری اٹھی تے کہندے نے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھلیا۔ ساری دنیا پہ نظر ڈالی، مگر جب کملی والی سرکار کی اس آنکھ کو دیکھا جسے رحمان نے قرآن بنا کے آیات بنا کے اتارا، وما زاغ البصر وما طغا بولا، تو بابا جی بول اٹھے۔ تے جدن بولیا سی میں دادا جی نو پوچھیا جی ادن پہلی دا ریٹ کی سی؟ کہندے پت 300 دا مربع آ جاندا سی، 300 دا، تے بابا جی نے ادو کنا ریٹ لایا؟ لکھ تو بھی اتنے 1.25 لاکھ لاتا، تو کسے ٹاویں کول 1.25 لاکھ ہونا ہے، لیکن بابا جی نے مول لایا تے پورا بھار نہ لایا۔ کہندے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھلیا، پورا یار تولا مول کی بن سی؟ اس آنکھ کو چھوڑ کے بے وفائیاں کر کے کہیں اور بھاگا، اور جا گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے۔ ہاں جی، یہ ایسے نہیں کہہ گئے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بھلیا، آ رشتے کر جہاں مرضی کر، لیکن میرے سونے دی اکھ تو کتے اکھ سونی بخا دے، جے مل جاوے تو میں تیرا، میرا دل بھی تیرا، نہ ملے تو دعوت یہ نہیں کہ تو میرا بن یا وہابی بن، اس سونے دا امتی بن کے وفادار بن جس اکھ نے کدی غلط تکیا ہی نہیں۔ حضرات بات دانتوں پہ آئی، زبان پہ آئی، تے زبان تو پہلے بول بھی کھلو گئے بھی ساڈا بھی تو کوئی مول لاؤ۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ ساڈا ایک اور بابا، انہیں بھی دنیا دے بڑے، تو میں آپ بھی بہت ویکھے نے، بول ویکھ کے پہچان لئیدا بھی کیڑے علاقے دا بندہ ہے تے کیڑی قوم تے کیڑی نسل نال تعلق رکھدا ہے تے کیڑے بر اعظم نال۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن میرے محبوب کے ہونٹ اور بلیاں میں نے تصور کی آنکھ میں صحابہ کی کھینچی ہوئی تصویر سے، اور امام ترمذی کی شمائل میں میرے محبوب کے جو ہونٹوں کا نقشہ کھینچا ہے نا، جب اس کو لیا، اللہ بھلا کرے ساڈے اس پنجابی بابے دا ایک ہور بابا ہے، انہیں بھی نہ جھم ماری، اتنے چادر لئی تے وجد تاری ہویا، تے پھر جدو ورود ہویا نا تے پتہ کی بولیا؟ ذرا پنجابی مزاج چ سنیا جے، مینوں آندی تو کوئی نہیں لیکن بہرحال گل کرنے ہیں۔ کہندے نے اے لالی تہاڈی بلیاں دی، کی خیال ہے؟ بلیاں تو ویسے بھی رب نے بہت سونیاں بنائیاں ہوندیاں نے، لیکن انہوں سونا کرن لئی اس ویلے پوری دنیا ماشاءاللہ نویں تو نویں آئٹماں بنا رہی ہے، نویں تو نویں رنگ، لیکن سونے دیاں بلیاں، پانی نال کلیاں تے سادے سادے دیہاتی مدینے دے ماحول چ بابا جی نے تصور دی دنیا چ جا کے پتہ کی کیا؟ اے سرخی تہاڈے بلاں دی، تے کہہ کنوں رہنے؟ سونے آنو، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی۔ ساری دنیا کے گل ملیں، پھول ملیں، پھول ملیں، کلیاں ملیں، پتیاں ملیں، پنکھڑیاں ملیں، گلاب مل جائیں، مگر آقا آپ کی لبوں جیسے لالی کسی پھول میں ہو، یہ ہوا ہی نہیں۔ تے ایڈے سونے بول چھڑ کے تے کدھر پجے پھر دے ہو، تے کنہ دے راگ الاپ دے ہو، تے کنہ دے ترانے تے کنہ دے گانے،
اس زبان پہ کبھی میرے مصطفیٰ کی ان ہونٹوں سے نکلی ہوئی وحی کی کوئی حدیث بھی آئی؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آؤ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، اس ہونٹ نے کبھی غلط جو ہے وہ جڑ کے دیکھا نہیں، جو رب نے کہا مڑ کے دیکھا نہیں، کہا جو تول دے وہ تول دیا، جو بول دے وہ بول دیا، جہاں سے روک دیا وہاں سے رک گئے۔ ان ہونٹوں کی اوپر آئی ہوئی آیات پڑھا کر، میرے آقا کی روایات پڑھا کر، ملحد تجھے کہے کہ حدیث بڑی 250 سال بعد لکھی گئی، اس کو آئینہ دکھایا کر کہ میرے آقا کے جب لب ہلے تھے تب ہی حدیث لکھ دی گئی تھی، اور لکھوانے والے دلوں پہ موجود تھے، عمل سے لکھی، پڑھ کے لکھی، سن کے لکھی، بیان کری۔ میرے آقا کی ایک ایک ادا کو دیکھا، پھر سوچ دوبارہ آ، میرے آقا کی گردن سے بڑھ کے حسین گردن کوئی نہیں، میرے آقا کی گردن میں کسی کا توق نہیں تھا، تو نے کون سے سنگل پہنے ہوئے ہیں، زنجیر پہنے ہوئے ہیں، یار ہار پہنے ہوئے ہیں، اس گلے میں میرے پیغمبر کی اطاعت کا ہار پہن، وفا کا ہار پہن، حیا کا ہار پہن، اور محمدی کہلا، امتی کہلا، جہاں میرے آقا کا سر جھکے جھکا، جہاں توحید کے لیے کھڑا ہو جائے کھڑا کر دے، جہاں رکوع میں لے جائے چلا جا۔ اور سن، تیرے آقا کو رب نے ہاتھ دیے کہ نہیں دیتے؟ انہیں تسی سنن ڈے سے ہو نا قیامت والے دن ہاتھ کٹے جان گے، تے چھریاں نہیں، اپنے دنداں دیاں 32 چھریاں بندہ اپے مارے گا، یہ ہاتھ چومے بھی جان گے، تے چومے کدھا جان گے؟ میرے محبوب کی ایک ایک وجود کی ادا کا پیغام ہی اپنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آنکھ میں تکلیف تھی، آنکھ سرخ تھی کن کی؟ علی حیدر قرار دی، تو میرے سونے نے انہاں لباں دے وچوں لب مبارک لے کے تے جدوں اکھاں دا سرما بنایا تے پھر کدی اکھاں دکھیاں؟ معاملہ اس ایک انگلی دا، اس ایک انگلی نے چکیا چن والے، چن حیا کر کے 2 ٹوٹے ہو گیا۔ آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، یتیم نو پالن والا جنت چ میرا ایویں کٹھا ہمسایا ہوئے گا۔ رب نے حیا کری اور پیغمبر کے گھر کے ساتھ یتیم کا گھر بنا دیا۔ میرے آقا نے یہ انگلیاں جو ہیں ذرا چیک کرنا، دونوں کو سمیٹ لیا، اس کو یوں لپیٹ لیا، اس کو یہاں رکھ دیا، رب نے تشہد کی ادا بنا ڈالی۔ میرے محبوب نے 5 انگلیاں برتن میں ڈالی، یوں نکالا تو رب نے 5 نہریں بنا ڈالی۔ میرے آقا کے ہاتھ کا مقام ایسا، آقا ٹوٹی ہوئی پنڈلی اور ہڈی پہ پھیر دیں، رب ہڈی کو جوڑ دے، کسی مجبور اور پریشان کے کندھے پہ رکھ دیں، اس کو بہادری اور رونق اور حوصلے مل جائیں۔ میرے محبوب ان ہاتھوں کو جو ہے وہ یوں اٹھا دیں، رب رفع الیدین بنا دے۔ میرے آقا یوں ہاتھ اس طرح رکھ لیں، رب انبیاء کی سنت بنا دے۔ میرے محبوب یوں علی کفہ و رسغہ و ساعدہ، ان 3 جگہوں پہ یوں جما دے، علی صدرہ، میرا رب نماز کا قیام بنا دے۔ میرے محبوب گھٹنوں کو پکڑ لیں، رب ان کو رکوع بنا ڈالے۔ میرے محبوب جو ہیں وہ ہاتھ زمین پہ رکھ دیں، رب سجدے بنا ڈالے۔ میرے محبوب ہاتھ ران پہ رکھ لیں، رب جلسے بنا ڈالے۔ میرے آقا ہاتھ یوں رکھ لیں، رب تشہد بنا ڈالے۔ آقا ہاتھ یوں اٹھا لیں، رب دعا بنا ڈالے۔ ہاتھ یوں کر دیں، رب استسقاء بنا ڈالے۔ اور لوگوں یہ ہاتھ اگر اتنا بابرکت ہے، ایک ایک ادا رب اسے دین بنا ڈالے، تو پھر مجھے یہ بتا، جب آقا یہی ہاتھ علی صدرہ ہی یوں رکھیں تو دل میں کینہ کیوں آ جائے، اور جب یوں اٹھا دیں تو پھر یہ سرکش گھوڑوں کی دمیں کیوں بن جائیں؟ ہاتھ تو وہی ہیں، حجر اسود پہ پھرے تو استلام، رکن یمانی پہ پھرے تو سنت، پتھر ہاتھ میں لے لے تو کلمہ بولے۔ یہی ہاتھ میں ہاتھ لے لیں تو بیعت ہو جائے۔ ان ہاتھوں کی ادا صرف 2 جگہوں پہ ہی غلط نکلی
کہ وہ سینے پہ ہوں تو برے، وہ نماز میں یوں رفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمت اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر، اور ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف. اس میں کون سی ایسی چیز تھی کہ تو زندگی بھر نفرت؟ اور میں آپ کو بتا دوں، جیڑا ساڈا نا جی بہانا کہ میرے مولانا ناراض ہو جان گے، پاجی ٹینشن نہ لیا کرو، مولانا نے تہاڈی قبر چ نہیں جانا، نہ میں جانا ہے، نہ میرے ہمسائے کسی مسیت والے نے جانا، نہ انتظامیہ نے جانا ہے. 4 ہی یار ہوندے نے وڈے وڈے. پہلے ددیالی رشتے ابے والوں، انہاں دا حیا کرنا چاہیے تے دل نال کرنا چاہیے. دوجے ننیالی ماں والوں، انہاں دی بھی عزت کرنی چاہیے تے دل نال. تے تیجے سسرال والوں، انہاں دی بھی بھر کے تے پورے بھار نال عزت بناونی چاہیے، کیونکہ انہاں میری نسل لی اپنی فصل مینوں دتی ہے تے میرے ماں پیو نے مینوں اصل دتی ہے تے رب نے مینوں تھوڑی جی عقل بھی دتی ہے. تے چوتھے رستے تے میرے یار بیلی تے باس یہی نے نا. سونیا انہاں چوں نے میری قبر چ نہیں آنا، جنہ دا قبر چ پوچھیا جانا ہے انہاں دا نام ہے مصطفیٰ. سارے مولوی کہندے نے نا کہ پوچھیا جائے گا ماذا تقول، ماذا تقول، اے بھی ما کنت تقول، اے بھی پڑھیا سارے نے میں. تے جدوں انہاں دے نال وفا دی گل ہے تے انہاں دا پوچھیا جانا ہے تے پھر انہاں ویریاں دی ٹینشن نہیں ہوندی. میرا ننیال سارا بریلوی جے تے بڑے تگڑے تگڑے مولوی تے ایتھے ایتھے داڑیاں تے گسے دے انے ماشاءاللہ تگڑے کہ ایک گھر چ اسی اپنیاں 19 قبراں بنائیاں نے تے جتھے جتھے جوڑے اتو کٹیا ہے دسن لئی اسی جٹ ہونے ہیں. یہ دسن لئی نسلاں مکا دئی دیاں نے، فصلاں اجاڑ دئی دیاں نے. یقین نہ آوے تو میرا ڈیرا حاضر ہے، کتے اکھیں ویکھ لو. لیکن انہاں دے غصے اپنی جگہ تے ننیال دا پیار اپنی جگہ، پر میرے سونے دے قدماں دی خاک نال بھی نہیں رلدا. سارا نانکا مل جاوے تے انہاں نال نہیں رلدا. تے داد کے دیوبندی تے تگڑے خنگاہ شریف دے، ملکہ وکٹوریا دے علاقے بہاولپور لوں سنیا جے نا، وکٹوریا ہاسپٹل جناب اس علاقے دے تے ماشاءاللہ نامی گرامی زمیندار تے سارا کچھ تے چودھری تے یار میرے سارے ہی شیعہ پڑھتے جو کٹھے سن، پیار سارے نال اپنا اپنا. لیکن جدوں اللہ تے اس دے رسول دیاں گلاں ڈائریکٹ ویکھیاں تے سنیاں تے پڑھیاں تے سمجھ آئیاں نا، تو پہلے نانکیاں نو دسن گیا، کیونکہ نانکیاں دا پیار چوکھا ہوتا ہے. کی خیال ہے؟ تو میرے نانکیاں نے ایک ہی گل کیتی سی، کہن لگا منڈیا بے پیرا ہو گئے ہیں. بے تے تیر بن کے گل لگی سی دل تے کہ اج ہی تے پیر پھڑیا ہے تے تسی بے پیرا کہہ دیتا ہے. تے دادکیاں نو دسن گیا تے جڑے وڈے وڈے چودھری دادکے سی نا وچ سارے نے کہا سی اوے بد مذہبہ ہو گئے ہیں، بد مذہبہ. میں کہا اج ہی تے مذہب دی سمجھ آئی ہے. تے جدوں بیلیاں نو ملن گیا تے وہ سارے 12 اماماں نو منن والے کہن لگے بے امامہ ہو گئے ہیں. میں کیا سونیا امام الانبیاء تے ہون ہتھ آئے نے، خیر پڑھا، سسرال تھے نہیں، ددیال تھے، ننیال تھے، یار بیلی تھے. جب پہنچا نا مکے، ماء زمزم لما شرب، زمزم جیڑی نیت نال بھی پیو رب پوری کر دیتا ہے. ہونی صحیح چاہیے، ہونی. اتنے بڑی بڑی لوکی نیشتاں کرتے ون سونیاں، لیکن صحیح ہونی چاہیے. ایک ہی نیت نال پانی پیتا سی کہ مالک کل قیامت دے دن سنیا بڑی پیاس ہونی ہے، لمبا دن ہونا ہے، 50,000 سال دی لمبی مدت ہونی ہے، تے اوتھے ساکی تیرا اپنا ہونا ہے، تے جیڑا بھی تیرا ساکی ہے نا او دے ہتھوں پانی دا ایک جام دے دیں، میں زمزم پی کے صرف انی کی گل منگنے. مدینے ٹر پہ روضۃ من ریاض الجنہ ویکھیا جے، جنہیں نہیں ویکھیا رب انہوں وکھاوے تے اوتھے واہ ٹائم باوے.
تے کھلا ٹائم دے تے موقع دے تے دعاواں تے مناجات، وہ زمین تے جنت دا ٹکڑا جے. تے جن نے پہلے ویکھیا رب پھر وکھاوے. جب وہاں پہنچا 2 رکعت پڑھی، بیٹھا تے جھولی ایداں کر کے ایک ہی گل کہی سی مولا نو. مولا نانکیاں نے بے پیرا آکھیا ہی، دادکیاں نے بد مذہبہ آکھیا ہی، تے یاراں نے بے امامہ بولے ہی. تو آکھیا ہے کہ جنت چ جو منگو گے وہ دواں گے، تے تیرے سونے نے آکھیا ہے جنت دا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. تے ربا کچھ اور نہیں منگدا. گل ایک ہی ہے کہ جیدے ہاتھ وچ اے جنت دیاں چابیاں نے نا، جس امام نو دینیاں نے تے کھلانی ہوں، مولا اس امام دے چلن آلیاں دے نال چلا دے. پاجی کچھ نہیں منگیا، وگرنہ 33 ویزے بوئے تے سن تے قدمہ چ پائے سی. کروڑاں دے چیک ایداں سی، فلانے ملک ٹر جا تے پوری فیملی لے جا فلانی جگہ. کیا نہیں، جس ملک دی دال روٹی کھادی ہے نا، اسے مٹی چ جا کے تھوڑی کھا لو لیکن رہنا ہونا چاہیے. الحمدللہ رب نے موقع دیا. یہ سن 1994 اکتوبر کا مہینہ ہے، میرے نبی کا مدینہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے. یہ دعا ہے، التجا ہے. پھر 1 سال نہیں، 94 گزرا، پورا 95 گزرا، 96 گزرا، 97 گزرا، 98 گزرا، 99 چڑھ گیا. اتنے سال دن رات ورق گردانی، کتابوں کا مطالعہ، لائبریریاں، لوگوں کی زندگیاں، ائمہ کے حالات، میرے محبوب کے اصحاب، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین. کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کے حالات زندگی نہیں پڑھ ڈالے کہ کس کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے. اللہ سب کے رتبے بلند کرے، لیکن جس نتیجے پہ پہنچا وہ نتیجہ سنیے. یہ پیغام مصطفیٰ کانفرنس کا پیغام دے رہا ہوں. سر تو لے کے پیرا تک ہلے میں گل پوری نہیں کی تھی، میں گل ہتھاں تے روک لئی سی. حضرات گرامی، جیسے لائٹ چلی گئی ہے ایک دن روح نے بھی چلے جانا ہے، سفر کر جانا ہے، اندھیرا چھائے گا، متبادل کوئی بندوبست ہوا تو کام آئے گا. میرے محبوب کی وفا کا نور، پیار کا نور، احترام کا نور، نماز کا نور، یہ اللہ کی وحی، اس کی پیروی، اس کے بدلے میں رب اللہ وہ مقام عطا فرمائے جو رب نے بیان کیا ہے قرآن میں. اللہ ان میں سے نہ کرے کہ جن کو قبر سے اٹھتے ہی اندھا کر دیا جائے گا، ان میں سے نہ کرے جو اپنے ہاتھ کاٹیں گے، ان میں سے نہ کرے کہ جو اس وقت روئیں گے کہ کاش محبوب کا ساتھ دیا ہوتا، پیروی اور اطاعت کی ہوتی. آج ان سے دور رہے تو کیوں رہے، نام استعمال ہوتا رہا مگر کام سے بچے رہے. کلمہ پڑھنے والا میں نے کوئی مسلمان نہیں دیکھا جو آقا سے پیار نہ کرتا. وہ سارے ہی کرتے ہیں، لیکن پیار کے کچھ تقاضے بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوندے. تسی نہ ویاہ کرو تو پہلے نہ کر دو، منگنی نہ کرو وکھری گل ہے، لیکن جدو قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ بیٹھو تو پھر ساریاں ذمہ داریاں سہنیاں پیندیاں ہیں. کی خیال ہے کہ نہیں؟ تواڈے والوں پوچھ لانا، ساڈے وال تے رواج ہے کہ کوئی بچہ نہ دوروں کھلو کے لیا کے بہا کے تے 100 دفعہ بھی کہی جائے نا، گل نہیں بنتی جب تک تقاضے پورے نہ کرے. سکا پیار دا اظہار کری جاوے تو اگلی چوتھے پنجویں دن ٹر جاتی ہے کہ انہوں سمجھاؤ کچھ. اکیلی باتیں کلمہ گو امتی کو نہیں اچھی لگتی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کل قیامت کے دن جن کے ساتھ ہونا ہے، جنہوں نے کوثر کا جام پلانا ہے، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، اور جس سے رب نے جنت کا افتتاح کروانا ہے، دنیا میں جو بھی وہ امام ہے وہ میرا امام ہے. میرا بس ایناک سوہریاں نال، اینیک ددیال نال تے اینیک ننیال نال تے اینیک یاراں نال تے اینیک جگ نال لڑائی ہے. لوکی اینوں لڑائی کہندے نے، میں لڑائی نہیں کہندا.
سب تو منہ موڑیا جا سکتا ہے، ایک سونے تو رخ نہیں موڑ سکتے، بس گل ہی نہیں۔ سارے رشتے مل جائیں گے، نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا، سارا جگ مل جائے آمینہ کا لال نہ ملے تو گزارا نہیں ہونا۔ اسی لیے میں نے پتہ کرا کہ جنت کس سے کھلوانی ہے، تے پاجی اللہ کرے سارے ہی رل کے کھلوا دین، تے کوئی اعتراض ہے مینوں؟ رب جنوں مرضی چابی دے دے، سانوں کوئی اعتراض ہے؟ جڑا گھر دا مالک ہے چابی پڑھاوے، جا یار توں رہ لے، اسی کچھ کہہ سکنے ہیں؟ تے رب دیاں جنتاں تے جنتاں کھلوانیاں کدے کولوں نے؟ میں پتہ کیتا تے موبائل دا دور ہے، ذرا پوری توجہ مینوں دے آ جائے۔ رب نے جنت لئی نا 4 لاک رکھے نے، 8 دروازے نے، تے دنیا چ کھل دے نے جدوں مسلمان وضو کرے۔ کسے بھی مسلک والا وضو کر کے ایک دفعہ کہہ دے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اگے اینا کہ بول لینا تے رب 8 بوئے کھول کے کہندا ہے سونیاں تیری دیر ہے، میری جنت کھلی، تو جدوں آ جائیں بوئے کھلے نے۔ تے اے کنوں کہیدا ہے؟ صرف انہوں ہی کہیدا جہدے نال بہت پیار ہوئے، تیرا گھر اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رمضان چ بھی جنت دے بوئے کھول دے، پتہ جے؟ تے بیبیاں لئی سپیشل کھول دے نے، جیڑی بی بی نماز پڑھ دی ہوئے، روزہ رکھ دی ہوئے، بندہ گھر ہوئے تے انہوں پوری توجہ تے عزت تے آبرو دے دی ہوئے، او ٹر جائے تے او دی عزت تے آبرو دا پورا مال دا دھیان رکھ دی ہوئے، اے دے لئی رب 24 گھنٹے جنت دے بوئے کھولی رکھ دا جا کہ بی بی تیرے آن دی دیر ہے، ساڑھے لو دیر کوئی نہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن رب نے جنت کے دروازے 8 کے 8 بند کر دینے ہیں۔ کیوں؟ آج اسی جنت دا افتتاح کراؤنا ہے، تے کدے تو کرانا جی اللہ جی؟ قوم آدم علیہ السلام ال ٹوری تے ہاتھ جوڑ لین گے؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام ال گئی تے نہیں۔ چلدیاں عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کی کیا؟ نہیں۔ میں اس مقام، اس اتھارٹی، اس عہدے تے نہیں۔ حضرات جتھے انبیاء دا وس نہیں چلن دیا، اتھے کسے محبت نال کسے امتی وڈے تو وڈے امام نو لیا کے کھلار دو، تہاڈی مرضی، میں دوجی گل نہیں کراں گا۔ لیکن میری تحقیق دا جو ریسرچ دا رزلٹ ہے وہ اینا جے کہ اللہ نے جنت نو 4 لاک لائے نے۔ پہلا لاک جے فنگر پرنٹ دا، کیڑا؟ فنگر پرنٹ سمجھ دیو آج کل تے سوکھا نا، ہر بندے نے موبائل رکھیا ہے تے چپ کر کے ادھروں انگوٹھا لاؤندا ہے تے ادھروں کھل جاندا ہے تے نپدا تے بند ہو جاندا ہے، تاکہ کوئی دوجا نہ آوے، ابا بھی نہ آوے، اما بھی نہ آوے، بھیڑاں نہ ہون، بیگم نہ آوے، چاچے تائے دے پتر نہ ہون، فلانا کوئی ہور نہیں۔ اللہ نے کیا سونیا تیرے ہوندیاں کوئی ہور نہیں۔ سب تو پہلی گل ہے کہ جنت دے بوئے دے اتے اپنا سجا ہاتھ لا کے ذرا دستک دو نا، انا ادک الباب۔ پڑھیا جے نہیں پڑھیا تو پھر پڑھیا جے۔ ہر مولوی نے پڑھیا ہوندہ ہے پر کدی کدی دسن تے بیچارہ مار کھا جاندہ ہے۔ انا سید ولد آدم، پورے بنی آدم دا سردار، سید الکونین، میرے محبوب کے فنگر پرنٹ جب لگ گئے، اللہ نے دوجا لاک رکھیا کہ سونیا چہرہ آگے کر، ادھر چہرہ آگے ہو۔ فیس لاک بھی تو لگتا نا آج کل، تو لا نہ بیا جے کتے، بندے لا لین، بیبیاں نو تھوڑا جہا پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ بیچاری ایک لا بیٹھی ویاہ تے کسی نے انہوں سکھا دیتا، تے گھر آن کے سس نو کہندی امی اج میں نواں لاک سیکھ کے آئی ہاں، تانوں ہن لا کے وکھاونی ہے، میں ذرا فریش ہو لاں، کپڑے شپڑے لا کے منہ ہاتھ دھو کے آئی، کہندی ہے ویکھیو میں دے اگے منہ کرنا انہیں کھل جانا۔ وہ اگے منہ کیتا نہ کھلا، کہندی اوتھے تو کھل گیا سی۔ دوجے فون تو فون کیتا، باجی جیڑا تو لاک سکھایا سی اوتھے تو کھل گیا سی، ایتھے نہیں کھلن دیا۔ کہندی منہ ہاتھ دھو تے نہیں لیا، کہندی آہو، تو کہندا پھر انہیں کتھے کھلنا؟ او میرے سونے، ساری کائنات کے چہرے ایک طرف، آمنہ کے لال کا چہرہ جنت کے سامنے، ادھر ہاتھ لگا ہے، ابھی بھی دروازہ نہیں کھل رہا، اندروں آواز ہے مم بالباب۔ سونیا اے ہاتھ جدہ ہے تے چہرہ جدہ ہے، او دی آواز دے وچ پاس ورڈ چاہیدہ ہے، ساؤنڈ آپریٹنگ سسٹم۔ بوا کوئی کھڑکاوے تو بیل دوے تو سیانے بندے اندروں پوچھ دینے کیڑا ہے؟ جی وہ آکھے میں تو بندہ پوچھتا نا لے، میں اتھے بڑے
آواز دی پچھان نہ ہوئے تو نہ پوچھیدا ہے، آواز پچھانی جاوے تو بندہ صاحب لا لیندہ ہے۔ آواز بھی مصطفیٰ کی، صوت بھی مصطفیٰ کی، زبان بھی مصطفیٰ کی، چہرہ بھی مصطفیٰ کا، ہاتھ اور فنگر پرنٹ بھی مصطفیٰ کے، اور پاسورڈ کیا ہے؟ محبوب بولو انا محمد۔ جے میں پاسورڈ غلط دس رہا تو تہاڈا حق بندا مینوں تھلے بٹھا دو میں بہ جاؤں، تو جے صحیح دس رہا تو سونیا ذرا اچا سفر کر، چھوٹے چھوٹے رشتیاں تے اڑ گیا، رب نے تے آمنہ دے لال نال تیرا رشتہ بڑھا دیتا ہے۔ ہاں جی، پیغام مصطفیٰ انا محمد 10 تک گنتی سارے نوں ہوندی ہے، گن لیندے جے سچی؟ گنو ذرا اپنیاں انگلیاں تے 5 ہے تے 5 10، ذرا ہن میرے نال گنیا جے انا محمد دے وچ حرف کنے نے؟ تو پہلے اے تو پڑھ بیٹھے ہو نا کہ جنت دے بوئے کنے نے؟ کتنے ہیں؟ 8، پنجابی چ 8، پورے 8 دروازے۔ تے ذرا پاسورڈ دے حرف گنے آجے، اتفاق ہے بھلا؟ آنا اے دے وچ کنے نے؟ آنا چ ایک الف یا حمزہ تے دوجا نون تے پھر الف، کنے ہو گئے؟ 3۔ تے محمد چ گنیا جے تے اج بھلیکھے بھی کڈے آ جے، سونے نبی دا سونا نا تے جدے وچ 2 میماں، یہ نعت سنی جے نا، اور سونے دے نا چ 3 میماں نے، نہیں یقین آؤندا تے انگلش چ نا دے لکھ کے دیکھ لو، MOHAMM، جس حرف تے شد پہ جے وہ ڈبل ہوندا جے۔ محمد، پہلے میم پھر میم نہیں، پہلے میم پھر کی ہاں، جنہوں ہے کہی دا ہے، پھر میم تے پھر میم تے پھر دال، کنے ہو گئے؟ 5 تے 3۔ انا محمد تے جنت دے بوئے 8۔ ادھر پاس ورڈ میرے محبوب کی زبان سے، ان کی آواز میں، فنگر پرنٹ سے، آپ کے چہرے کے ساتھ یہ پاس ورڈ بولا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ جاؤ میرے یار، جتنے تیرے یار انہاں نوں بھی نال لو تے جاؤ، جنت تہاڈی ہے۔ اینی کہ گل سی، اینی کہ گیم سی، سورے لڑتے رہے، سالے بھڑدے رہے، سالیاں اوکھیاں ہوندیاں رہیاں، رشتیاں نے دھمکیاں لائیاں، نانکیاں نے وکھرا وکھرا کیا، دادکیاں نے اپنی اپنیاں بولیاں تے یار تے کدی معاف نہیں جے کر دے۔ تانوں پتہ ہے ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، انہاں لو تے معافی ہوندی نہیں، تے ایک ہی ہتھ بجا ہوندا سی، سونےو میں تہاڈا دیندار، رب نو کوئی حساب دے سکنا، پر جے سونیا دا دیندار بن گیا تے حساب نہیں دیتا جانا۔ غصہ نہ کرو، آؤ دعوت ہے، بسم اللہ۔ میں یہ نہیں کہندا کہ میں رفع الیدین کرتا ہوں کسی کی مخالفت کی وجہ سے، کعبہ کے رب کی قسم نہیں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کری ہے۔ میں فاتحہ کسی کی مخالفت میں نہیں پڑھتا کہ کسی کو جلانا ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے، جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ لوگوں میں آمین اس لیے نہیں کہتا کہ میرا ہمسایہ سن کے پریشان ہو، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا کی مسجد میں کہی گئی، مسجد گونج اٹھی، میں ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاتا میرے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے بھائی کو تکلیف دیں، میں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے اٹھائے۔ لوگوں میں دین کا ہر کام سنت سمجھ کے صرف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا کی ادا ہے، اور رب نے کہا ہے جو آقا دے وہ لے لو، جس سے روکیں وہ رک جاؤ۔ اگر میں نماز سے پہلے لفظوں میں نیت نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ نے دی ہوتی، میں نے بولا ہوتا، آقا نے نہیں دی اس لیے ہم نہیں کرتے۔ میرے ایک ویرے نے کلپ بنایا، اللہ انہوں جزا دے، ایسی کوئی گل کہیے نا تو ساڈا کلپ ایداں چڑھدا ہے، وہابی نجدی مولوی او دا اگے کچھ نہ کچھ اپریشن۔ میرے والوں کدی انشاءاللہ ذاتی جیڑا میرا کلپ اج تک تے میں خود چڑھایا نہیں، تے جے کتے چڑھیا بھی تو میں بڑے شکریہ نال چڑھاؤں گا، یہ کہہ کے پیار ہے میرے اس ویر دا جن نے تھوڑا جہا پڑھیا تے تھوڑی جی تحقیق کیتی تے ویکھیا۔ انما الاعمال بالنیات، میرے سونے نے آکھیا ہے ہووے عمل تے نیت تو بغیر قبول ہو جائے مول نہیں جے پیندا۔ عملاں دے مول پینے نے نیتاں نال،
تے جنہاں نے یہ آکھیا ہے انہوں نے فجر زور اثر مغرب عشاء پڑھی بھی تے پڑھائی بھی، لیکن ایک دفعہ بھی انہاں لفظاں دے نال کدی بھی نیت نہیں کیتی کہ 2 رکعت نماز فرض یا 3 رکعت نماز فرض یا 4 رکعت نماز فرض یا سنتہ یا نفل، ہاں جی اے کیڑی نماز دے تے منہ طرف قبلے دے تے پیچھے اس امام دے، ایداں دے لفظ میرے سونیاں نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں بولے، نہ مکے چ نہ مدینے چ۔ اگر بولے ہوندے تے جناب اسی حاضر، جدوں نہیں بولے ساری دنیا بھی کہے بولو تے اسی نہیں بول دے۔ میرے یار نو انی کی گل کہی کہ کتے اے لفظ کسے صحیح سند نال کسے امام اور فقیہ تو میں مل جان تے یار دسی مسیح تیری ہوں میں آ کے کہہ کے جاؤں سر نیواں کر کے بولوں، لیکن میرے یار نے پڑھیا اللہ انہوں جزا دے، انہیں کتاباں کھولیاں تے لائبریریاں ورق گردانی کی تھی، لیکن جسے لے گئی ہے ابھی ہوا وہ ورق تھا دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا، کلپ بنا کے چاڑیا تے پوری دنیا چ وائرل ہویا، لیکن 4 امامہ تو کسے ایک امام تو بھی وہ لفظ نہ ثابت کر سکے کہ 2 رکعت نماز یا 3 یا 4 یا گل تے یہ سی نا بھی جیڑی نیت کر دے ہو کتے وہ ثابت۔ امام شافی تو کوئی 2-4 گلاں دسیاں کہ وہ ایداں کہندے سی، وہ میرے ویر کی کہندے سی، وہ میرا موضوع ہی نہیں، موضوع نیت سی، جیڑی نیت کر دے ہو ایداں دے لفظ کی تو لب لیا ہو تے یقین کرو ساری زندگی لی تواڈے مقروض، تے جے نہ لبے تو پھر جو مرضی کر لو، اسی تہاڈی وجہ تو کچھ ہے نہیں چھڈ دے، اسی اس لیے چھڈنے ہیں کہ سونیاں نے وہ کیتا نہیں ہوندا، ساڈا تے معیار ہی کچھ ہو رہے، یہی پیغام ہے تے یہی دعوت ہے، سر دے والاں تو لے کے پیراں تلک۔ اسی پیر اس لیے نہیں ملائی دے کہ تو نہیں ملاوندا تے تو جدوں نال آئیں گا تے پیر لاواں گے تینوں کرنٹ پاؤ تے اسی ہساں گے، اللہ دی قسم ساڈا ارادہ ہی نہیں ہوندا۔ جدوں دل کرے ساڈی مسیح تے آ، نماز پڑھ جیسے تیرا دل کرتا ہے پڑھ، ہم سنت کے مطابق طریقہ بتائیں گے، زبردستی نہیں کرتے۔ لیکن آخری گل تے یا سلام، چکوال چنا میرے سونے دے پیر دی مشہوری ہوئی کہ آپ کا دا نقش قدم لگا ہے، یاد جے کہ بھول گیا جے؟ میں بھی گیا بھاول پور تو میرے رشتہ دار آئے سی، ددیال ملتانوں ننیال آئے سی، اوچ تو یار بیلی آئے سی، کراچی دے میمن بھی پہنچے سی، کشمور دے ماشاءاللہ بلوچ بھی آئے سی، کشمیر دے کشمیری بھی سن، پشاور دے تے او پرے اگلے علاقیاں دے پٹھان بھی پہنچے سی، ہر قبیلہ سریکی پنجابی بلوچی سندھی پہنچے نے، تے اتھے میں کھلو کے پوچھیا بھی کنا کرایہ بھر کے آئے جے؟ بھاول پور والے نے دسیا انہیں چ بس ہوئی ہے، تو مینوں پتا کنے کلومیٹر نے، انہاں پیراں نے کچھی ہے زمین۔ کوئٹے والوں پوچھیا، انہوں نے کہا جی اسی بھی اینا لا کے آئے ہیں، کراچی والے بھی۔ ویکھن کی آئے جے؟ سونیاں دا پیر دا نقش۔ کیوں ویکھن آئے جے؟ پیار ہی بڑا ہے بھائی، ہے محبت تو گئے ہیں نا، کون پیسہ لگاتا ہے؟ اوے اپنی اس محبت کو کیش کر، بہاول پور سے باجوڑ ترک، کراچی سے کشمور، کشمور سے کشمیر تلک میرے آقا کے قدموں کے نشان دیکھنے آ گیا، لیکن رب کے گھر میں جب آقا نے کہا استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ ھاذوا بین المناکب والاقدام، لوگوں مل جاؤ، صفیں برابر کر لو، کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں ملا لو، جو صف ملائے میں دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت میں اپنوں سے ملا دے، جو صف کو توڑے میں بد دعا کرتا ہوں اللہ اسے اپنوں سے جدا کر دے۔ تو یہ سن کے بھی 1 فٹ دا فاصلہ طے کر کے مسجد چ اپنے بھرا نال جو ہے پیر نال پیر نہیں ملا سکیا، تے 150 200 500 1000 کلومیٹر سفر کر کے چکوال پہنچ گئے ہیں۔ سونیا بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور، پاؤں اٹھا کے پاؤں سے ملا دینا تیرے نبی کا حکم ہے، تو نے ماننا ہوتا، اللہ کی قسم تو نے مصطفیٰ کے پیغام کو جانا ہوتا۔ اینی کہ گلاں نے گل لگے چنگی تے پلے بنے آ جائے، لگے بھڑی تے ساڈی مسیت ہی چھڈ جائے جائے، ٹھیک ہے؟ یہ گلاں پیار دیاں سن، پیغام مصطفیٰ سی، نہ ڈنڈا ہے نہ سوٹا ہے نہ ڈانگ ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ لست علیہم بمسیطر وما علیک الا البلاغ المبین، حق کہنا تے حق دسنا یہ ساری ذمہ داری ہے، تواڈے تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے کسے ویرے نو، جوان نو، بیٹے نو، بیٹی نو، کسے بہو نو، ماں نو، کسے بیوی نو، کسے شوہر نو، کسے میرے بزرگ نو، کسے عالم نو برا لگے تو ایک دفعہ ضرور سوچیو کہ میں رات دیاں تنہائیاں چ
کدی نہیں اپنے کسی بھی مسلک دے عالم نو برا نہیں آکھیا، دعا ہی منگی، صرف اس لیے کہ اللہ یہ عالم ہے، قوم دا امام ہے، انہوں لیڈ کرتا ہے، یہ لیڈر ہے، اللہ انہوں بھی رسول اللہ علیہ وسلم دی اونی اتباع دے دے جس اتباع نال تو جنتاں دینیاں نے۔ آپا کدی کسی نو جنت تو نہیں کڈ دے، کیونکہ جنت ساڈے ہاتھ چ نہیں، وہ جدے ہاتھ چ انہیں دینی ہے، تے جدی شرط رکھ کے دینی ہے وہ سونے نے۔ آؤ ملیے تے سونیاں دا کلمہ پڑھیا ہے، رب نے نصیب کیتا ہے، امتی بنایا ہے، تے اس اپنے مان تران دے نال اس دنیا چ باقی زندگی گزاریے۔ اللہ قبر نشر حشر تے اچھا کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔